ڈکی بھائی کا کیس اور اس میں کیا کیا جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں، اور ان کے جو کیس میں ڈکی بھائی کی جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ بیل کیوں نہیں ہو رہی، اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ نمبر 2، جو لیکوناز ہیں ان کی ایف آئی آر میں، جس کی وجہ سے ان کی بیل آسانی سے اور جلدی ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ اور جو ان کے اوپر سیکشنز لگائے گئے ہیں اوبویسلی پیکا 2016 کے، اور اس کے علاوہ جو پاکستان پینل کوڈ کے کچھ پروویژنز ہیں جو ایڈ کی گئی ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ اور کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں سوشل میڈیا پہ ڈکی بھائی کے کیس کو لے کے، ایون جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، لائرز ہیں، ینگ لائرز ہیں، ان میں بھی کچھ مسکنسیپشنز اور مس انڈرسٹینڈنگ پائی جا رہی ہیں کہ جی یہ جو ہے اس کو لے کے کہ یہ جو کیس ہے بیسیکلی ڈکی بھائی کا، کہ نارملی اوبویسلی پاکستان پینل کوڈ میں وہ جو گیمبلنگ کے لیے جو ہے وہ انہوں نے جو ایک جو offense ہے، یہ بیسیکلی ایک مائنر سا چھوٹا سا offense ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ایسی وجہ ہے یا کیا ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک ڈکی بھائی کی جو ہے وہ ضمانت نہیں ہو رہی، یا ان کے کیس میں آگے فردر جو ہے وہ معاملات نہیں چل رہے۔ اور مین وائل جو ہے اوبویسلی این سی سی آئی اے جو ہے وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، تو ان کے اگینسٹ ایلیگیشنز کیا کیا ہیں، اور ان ایلیگیشنز میں کیا ان کی بیل ہو سکتی ہے یا نہیں، اس چیز کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ ان ڈیٹیل جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اور پھر کچھ لوگ جو ہیں ان کے لائر جو چودھری عثمان علی از فرام سیالکوٹ، اور ہز لائر ان دیٹ کیس، تو اس کے اوپر بھی ان کی کریڈیبلٹی کے بارے میں بھی جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کوسچن اٹھا رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ ون بائی ون انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ہم سے جو پہلا کوسچن پوچھا گیا کہ جی جو ڈکی بھائی کی جو ایف آئی آر ہے وہ کیوں ہوئی ہے، یعنی کہ اس کے اندر ان کے اوپر ایلیگیشنز کیا ہیں۔ ڈکی بھائی کے اگینسٹ جو ایف آئی آر ہوئی ہے، اس میں ان کے اگینسٹ جو ایلیگیشنز ہیں وہ اس بیسیکلی آن لائن گیمبلنگ اور آن لائن فراڈ سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کے اندر انہوں نے پرووائڈ کیا ہے جو ایکچول سیکشنز جو ہیں وہ لگے ہیں، جو ان کے اوپر سیکشن 13، 14، 15 اینڈ 26 آف پیکا 2016، اس میں جو الیکٹرانک فورجریز، الیکٹرانک فراڈز اور ان چیزوں سے جو ہے وہ ریلیٹڈ یہ معاملات ہیں، اور جس کو بعد میں ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے منی لانڈرنگ یا جو ہے وہ ڈوبیس ٹرانزیکشنز کے ساتھ، تو یہ سارے معاملات ہیں۔ اس میں اسٹیٹ کا کیا رول ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ کیا